بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوٹنے کی کہانی حمود الرحمن کمیشن کی زبانی۔ یہ تحریر ہے شاہنواز فاروقی کی، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ 16 دسمبر 1971 سے پاکستان کی تاریخ ایک سوال کی قیدی ہے۔ پاکستان کیوں ٹوٹا؟ اس سوال کے کئی جوابات موجود ہیں۔ بدقسمتی سے ان میں سے کوئی جواب بھی معروضی یا آبجیکٹو نہیں، بلکہ ہر جواب کی پشت پر کسی نہ کسی شخص، جماعت، طبقے یا ادارے کے مفادات رقص کناں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کے باوجود بھی ہمیں پاکستان سے نہیں، اپنے شخصی، جماعتی، طبقاتی اور اداراتی مفادات سے محبت ہے۔ ہمیں پاکستان سے محبت ہوتی تو ہم یہ جاننے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا چکے ہوتے کہ بر صغیر کی ملت اسلامیہ کی آرزو، اقبال کے خواب اور قائد اعظم کی تعبیر کو کس نے دولخت کیا۔ پاکستان کا حکمران طبقہ اس سلسلے میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا تو کم از کم حمود الرحمن کمیشن کی پوری رپورٹ ہی شائع کر دیتا۔ یہ رپورٹ جنرل پرویز مشرف کے دور میں شائع بھی ہوئی تو بھارت کے رسالے انڈیا ٹوڈے میں۔ یہاں سے روزنامہ ڈان نے اس رپورٹ کو لفٹ کیا ہے۔ اس طرح حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کے کچھ حصے ہمارے سامنے آ گئے، لیکن حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کیا کہتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں ناظرین آپ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ روزنامہ ڈان اس کی ہمدردیوں کے حوالے سے بڑے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے آج کل ان دنوں میں یا گزشتہ چند سالوں سے۔ تو یہ فوج کے حوالے سے ان کے کوئی رائے کوئی غیر جانبدارانہ نہیں ہے، کوئی ڈنڈی مار جاتے ہیں فوج کے حوالے سے منفی چیزوں کو یہ سامنے لے آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ رپورٹ انہوں نے کس مقصد کے لیے حاصل کی اور شائع کی، ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی انہوں نے کوئی ادھر ادھر کی اپنی کوئی اپنے مقاصد انہوں نے مد نظر رکھ کے، یا جو بھی ان کا آج کل مشن ہے اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے اس میں کچھ تبدیلی تو اس میں نہیں کر سکتے، بہرحال اس کو اینگل اپنا دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ چیز ضرور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، شاہنواز فاروقی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حمود الرحمن کمیشن کسی دشمن ملک کا کمیشن نہیں تھا۔ یہ کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس حمود الرحمن کی سربراہی میں قائم کیا گیا۔ اس کے دیگر دو اراکین میں سپریم کورٹ کے جج جناب جسٹس ایس انوار الحق اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس طفیل علی عبد الرحمن شامل تھے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل الطاف قادر کمیشن کے مشیر اور سپریم کورٹ کے نائب رجسٹرار ایم لطیف کمیشن کے سیکرٹری تھے۔ کمیشن نے سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے 213 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے۔ کمیشن نے راولپنڈی میں 1 فروری 1972 سے بیانات ریکارڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور 12 جولائی 1972 کو اپنی رپورٹ اس وقت کے صدر پاکستان کے حوالے کی۔ حمود الرحمن کمیشن کی شائع شدہ رپورٹ کے پہلے حصے میں پاکستان کے ٹوٹنے کے سانحے کا اخلاقی پہلو زیر بحث آیا۔ اس سلسلے میں حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کہتی ہے، اب ہم 1971 کی جنگ میں اپنی شکست کے اخلاقی اسباب کا جائزہ لیں گے، اور ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کمیشن کے روبرو معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے گواہوں نے، جن میں اعلیٰ اور ذمہ دار فوجی اہلکار بھی شامل تھے، کہا کہ مارشل لا ڈیوٹیز سے پیدا ہونے والی بدعنوانیوں، شراب اور عورت کی ہوس اور جائیداد اور مکانات کے لالچ کی وجہ سے اعلیٰ فوجی افسروں میں جنگ لڑنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ ان چیزوں سے ان کی پیشہ ورانہ اہلیت بھی متاثر ہو گئی تھی، یہاں تک ان چیزوں سے ان کی فیصلہ کرنے کی وہ صلاحیت بھی فنا ہو گئی تھی جو کامیابی کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ گواہوں نے اصرار کے ساتھ یہ بات کہی کہ اچھی شہرت سے محروم لوگوں سے یہ توقع کرنا عبث ہے کہ وہ پاک فوج کو فتح سے ہمکنار کریں گے۔ کمیشن میں پیش کی گئی شہادتوں کے
تجزیے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اعلیٰ فوجی افسروں میں اخلاقی زوال کا آغاز 1958 میں مارشل لاء کے تحت خدمات انجام دینے سے ہو گیا تھا۔ جنرل یحییٰ خان 1969 میں دوسرا مارشل لاء جنرل یحییٰ خان نے 1969 میں دوسرا مارشل لاء لگایا تو اخلاقی زوال میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ مشرقی پاکستان کے سول معاملات میں فوج کی مداخلت اس وقت بند نہ ہوئی جب وہاں ڈاکٹر اے ایم ملک کو سول گورنر مقرر کیا گیا۔ گواہ نمبر 284 میجر جنرل راؤ فرمان علی نے، جو گورنر ہاؤس میں میجر جنرل سول افیئر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، کمیشن کو بتایا کہ سابق صدر کے اعلان کے مطابق مشرقی پاکستان میں مکمل سول حکومت قائم نہ کی جا سکی۔ ڈاکٹر ملک ضعیف العمر سیاستدان تھے، ان کی شخصیت بھی کمزور تھی، وہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل نیازی کو ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس جنرل نیازی اقتدار پسند تھے اور ان کے اندر سیاسی معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی سول گورنر کے لیے احترام کا مظاہرہ نہ کیا اور مشرقی پاکستان میں عملاً سول ایڈمنسٹریشن چلاتی رہی۔ مظاہرہ نہ کیا اور فوج مشرقی پاکستان میں عملاً سول ایڈمنسٹریشن چلاتی رہی۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اس طویل اقتباس سے 3 حقائق عیاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ مشرقی پاکستان میں پاک فوج کی شکست میں فوج کے اعلیٰ اہلکاروں کی زوال آمادہ اخلاقیات کا اتنا اہم کردار تھا کہ حمود الرحمان کمیشن نے اس پہلی کو انتہائی اہمیت دی۔ رپورٹ کا دوسرا حصہ اہم پہلو یہ ہے کہ مارشل لاء یا جنرلوں کی سیاسی تسلط صرف سیاسی معنوں میں افسوسناک نہیں ہوتا، بلکہ اس سے فوج کی اخلاقیات، ایمانداری اور جنگ لڑنے کی صلاحیت بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ کمیشن کی رپورٹ کا تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا عملاً اس میں کسی نام نہاد سول انتظامیہ کا کوئی کردار نہیں۔ اس لیے مشرقی پاکستان میں سول انتظامیہ کا صرف نام تھا، اس کے پاس کرنے کا کوئی کام نہ تھا، کیونکہ سارے اختیارات جنرلوں کے پاس تھے۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں مزید کہا گیا، مشرقی پاکستان میں فوج نے آپریشن شروع کیا تو نہ صرف یہ کہ مناسب لاجسٹک موجود نہ تھی، بلکہ فوج کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کی بھی کمی ہو گئی۔ جنرل نیازی نے جنرل ٹکا سے چارج لیتے ہوئے فرمایا، میں سن رہا ہوں کہ راشن کی کمی ہو گئی ہے، کیا ملک میں گائیں اور بکریاں موجود نہیں؟ یہ دشمن کی سرزمین ہے، جو تمہیں چاہیے چھین لو۔ ہم برما میں یہی کرتے تھے۔ جنرل نیازی کے یہ ریمارکس میجر جنرل راؤ فرمان علی کی گواہی کے توسط سے کمیشن تک پہنچے، تاہم جنرل نیازی نے اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کہی تھی۔ تاہم کمیشن کے روبرو حاضر ہونے والے دیگر گواہوں نے جنرل نیازی کی تردید کی اور کہا کہ ان کے پاس اس سلسلے میں تحریری احکامات کی شہادت موجود ہے۔ جنرل نیازی کے خلاف ایک گواہی یہ آئی کہ جب وہ GOC سیالکوٹ تھے تو مارشل لاء کیسز میں رشوت لیا کرتے تھے۔ ان کے خلاف ایک گواہی یہ آئی کہ وہ لاہور کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے تو ان کے مسز سعیدہ بخاری نام کی خاتون سے قریبی تعلقات تھے اور یہ عورت ہوم سینیروٹی کے نام سے جسم فروشی کا ایک اڈا چلاتی تھی، سینیروٹی ہوم کے نام سے۔ علاوہ سے یہ عورت جنرل نیازی کی طرف سے رشوت بھی وصول کرتی تھی اور مختلف لوگوں کے کام کراتی تھی۔ جنرل نیازی جب سیالکوٹ میں تھے تو وہاں ان کا تعلق شامنی فردوس نام کی عورت کے ساتھ تھا اور یہ عورت بھی جسم فروشی کے کاروبار سے منسلک تھی۔ تو اب تک ہمارے سامنے 2 خواتین کے نام آئے ہیں، ایک مسز سعیدہ بخاری اور دوسری شامنی فردوس۔ جنرل نیازی کی یہ شہرت ان کے ساتھ مشرقی پاکستان جا پہنچی۔ جنرل نیازی مشرقی پاکستان پہنچ کر پانگ کی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہو گئے۔ اس سلسلے میں 6 عام گواہوں نے ان کے خلاف کمیشن کے روبرو گواہی دی، تاہم اس سلسلے میں کئی فوجیوں نے بھی ان کے خلاف گواہی دی۔ لیفٹیننٹ جنرل عزیز نے، جو مقدمے میں 276ویں گواہ تھے، یہ تک کہا کہ عام فوجی کہتے تھے کہ جب یہ سب کچھ خود کرتا ہے، جب یہ سب کچھ خود کر رہا ہے تو ہمیں بھی کچھ کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ جنرل راؤ فرمان علی نے کمیشن کو بتایا کہ جنرل نیازی مجھ سے ناراض ہوئے
تو اس لیے کہ میں نے پان کے کاروبار میں ان کی مدد نہیں کی۔ کئی اعلیٰ فوجی اہلکاروں نے بتایا کہ مشرقی پاکستان میں گڑبڑ کے دوران فوجی افسروں نے مشرقی پاکستان کے علاقے سراج گنج میں واقع نیشنل بینک سے 1,35,00,000 روپے لوٹ لیے۔ اس رقم کو اس ٹرک میں چھپا کر علاقے سے نکالا گیا تھا کہ ٹرک پکڑا گیا۔ تو یہاں پہ یہ مد نظر رہنا چاہیے کہ 1,35,00,000 روپے ٹرک میں لائے گئے، کیوں لائے گئے، وہ اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس وقت پاکستان کا کرنسی نوٹ، سب سے بڑا کرنسی نوٹ 500 روپیہ تھا، آج 5,000 ہے۔ تو یہ چیز مد نظر رہے تو واقعی اتنی کرنسی پھر ٹرک میں ہی آ سکتی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر اس رقم کو ایک ٹرک میں چھپا کر علاقے سے نکالا جا رہا تھا کہ ٹرک پکڑا گیا۔ اس سلسلے میں انکوائری کا آغاز ہوا مگر جنگ کی وجہ سے انکوائری مکمل نہ ہو سکی۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اس حصے سے ثابت ہے کہ جنرل نیازی کی اخلاق باختگی ان کے مشرقی پاکستان پہنچنے کے بعد سامنے نہیں آئی، بلکہ وہ لاہور اور سیالکوٹ میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتی کے زمانے میں بھی بدنام تھے، اور یہ بات پاک فوج کی اعلیٰ ترین قیادت کے علم میں ہوگی۔ اصولی اعتبار سے دیکھا جائے تو جنرل نیازی مشرقی پاکستان میں چپڑاسی کی حیثیت سے بھیجے جانے کے بھی لائق نہیں تھے ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے، مگر انہیں مشرقی پاکستان میں جنگ لڑنے بھیج دیا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل نیازی جن چیزوں کے لیے بدنام تھے، خود جنرل یحییٰ خان بھی ان کے حوالے سے مشہور تھے، چنانچہ انہیں جنرل نیازی اپنی ہی طرح کے انسان لگتے ہوں گے۔ لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جنرل یحییٰ خان نے جنرل نیازی کو ایسٹرن کمانڈ سونپ کر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی راہ ہموار کر دی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ان مظالم کا جائزہ بھی لیا گیا جن کا مظاہرہ عوامی لیگ کے گنڈوں نے کیا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق جنرل یحییٰ نے 9 منتخب اسمبلی کے اجلاس کی منسوخی کا اعلان کیا تو مشرقی پاکستان 1 مارچ 1971 سے 3 مارچ 1971 کے درمیان مکمل طور پر عوامی لیگ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس دوران عوامی لیگ کے گنڈوں نے پاکستان کے سرپرستوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا اور خواتین کی عصمتوں کو پامال کیا۔ کمیشن کے مطابق معروف صحافی قطب الدین عزیز نے اپنی تصنیف بلڈ ٹیئرسینٹ میں دعویٰ کیا بلڈ اینڈ ٹیئرز میں دعویٰ کیا کہ عوامی لیگ کے گنڈوں نے 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک لوگ شہید کیے۔ حمود الرحمان کمیشن نے اس امر کا جائزہ لیا ہے کہ پاک فوج نے مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے پاک فوج کے جوانوں اور جرنیلوں نے بنگالیوں کے خلاف سخت نفرت تھی۔ ڈھاکہ میں تعینات ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کمیشن کو بتایا کہ فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد بنگالی اپنے ہی وطن میں اجنبی ہو گئے۔ اعلیٰ بنگالی اہلکاروں تک کی جان مال اور آبرو محفوظ نہ رہی۔ پاک فوج کے بریگیڈیئر اقبال الرحمان نے جو گواہ نمبر 269 سے کمیشن کو آگاہ کیا کہ انہوں نے فارمیشن کا دورہ کیا تو جنرل گول حسن نے فوجیوں سے پوچھا کرتے تھے تم نے کتنے بنگالیوں کو مارا۔ لیفٹیننٹ کرنل عزیز احمد خان نے بھی کمیشن کے روبرو ایسی باتیں کی۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ 1990 کی دہائی میں کراچی سے نکلنے والے ہفت روزہ تقریر میں میجر جنرل فرمان علی کا ایک طویل انٹرویو شائع ہوا۔ اس انٹرویو میں جنرل صاحب نے افسوس کے ساتھ کہا تھا کہ مغربی پاکستان میں بنگالیوں کے خلاف ہر طرف نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی ایک مثال بیان کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 1971 میں چند دنوں کی چھٹی پر مغربی پاکستان آیا تو میری ماسی نے مجھ سے کہا، خالہ نے مجھ سے کہا بنگالیوں کا حشر نشر کر دو کیونکہ وہ غدار ہیں۔ بریگیڈیئر کے منصب تک پہنچنے والے میجر جنرل صدیق سالک نے اپنی مشہور زمانہ مارکۃ الآراء تصنیف میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں لکھا کہ 1971 میں ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر اترے تو ایک بنگالی نے ان کا سامان اٹھا کر کار تک پہنچایا۔ صدیق سالک کے بقول انہوں نے بنگالی رپورٹر کو کچھ پیسے دینے چاہے تو صدیق سالک کو لینے کے لیے آئے ہوئے فوجی نے کہا ان حرام زادوں کی عادت خراب نہ کریں،
اب حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بھی یہی بتا رہی ہے کہ فوج میں بنگالیوں کے خلاف سخت نفرت پھیلی ہوئی تھی، مگر کیوں 1947 1969 تک اور 1969 سے 1971 تک فوجی آپریشن تک تو بنگالیوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، پھر ان کے خلاف نفرت کیوں پھیلی ہوئی تھی؟ پاکستان کے نظریے، پاکستان کے بانی اور خود پاکستان سے محبت کرنے والے ہر محب وطن پاکستانی پر اس سوال کا جواب واجب ہے۔ تو ہم نے اس رپورٹ کے آغاز میں ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ یہ چونکہ ڈان کی رپورٹ ہے، وہ اس رپورٹ کو اپنا اینگل بھی دے سکتا ہے، اور یہاں پہ یہ اینگل نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ رپورٹ انہوں نے کس اینگل سے عوام کے سامنے یا لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک ایک چیز کے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ کسی چیز کا اس کو مزید طوالت نہیں دینا چاہتے۔ آپ خود بھی یہاں پہ آپ کو کچھ نظر آئے کہ کوئی ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اپنی مرضی کا اینگل دینے کی کوشش کی گئی ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں وہ صورتحال کو۔ آگے چلتے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق شیخ مجیب الرحمان نے دعویٰ کیا تھا کہ پاک فوج نے 30 لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا، تاہم کمیشن نے کہا کہ یہ اعداد و شمار درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے جی ایچ کیو کے فراہم کردہ اعداد و شمار کو یہ کہہ کر قبول کیا کہ چونکہ اس سلسلے میں کہیں اور سے قابل بھروسہ اعداد و شمار دستیاب نہیں، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ آرمی ایکشن سے 26,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں جنرل نیازی پر کئی سنگین الزامات لگاتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی بلکہ ان کے خلاف کورٹ مارشل کی تجویز دی گئی۔ نمبر 1، جنرل نیازی پر پہلا الزام یہ لگایا گیا کہ وہ بھارت کے ساتھ مکمل کھلی جنگ کے امکان کو خاطر میں نہ لائے، حالانکہ بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی اور بھارت کے وزیر کھلی جنگ کی باتیں کر رہے تھے۔ 1971 میں بھارت اور سوویت یونین کے درمیان خصوصی دفاعی سمجھوتا ہو چکا تھا۔ بھارت 8 ڈویژن فوج پاکستان کی سرحد پر لے آیا۔ بھارتی فضائیہ کے 11 اسکواڈرن پاکستان پر حملے کے لیے تیار تھے۔ بھارت کی بحریہ مشرقی پاکستان کے محاصرے کی تیاری کر رہی تھی۔ جی ایچ کیو نے انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر جنرل نیازی کو خبردار کر دیا تھا کہ بھارت مشرقی پاکستان میں مداخلت کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود جنرل نیازی فارورڈ پوسچر میں فوجی تعینات کرتے رہے، حالانکہ بھارت کی ممکنہ جارحیت کی صورت میں ایسا کرنا انتہائی غیر مناسب ہو چکا تھا۔ نمبر 2، جنرل نیازی پر دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ ان میں پیشہ ورانہ اہلیت کا فقدان تھا۔ وہ بھارت کی کھلی جارحیت کے اندیشے کے باوجود ابھی تک اس چکر میں پڑے ہوئے تھے کہ باغیوں کو زمین نہ ہتھیانے دی جائے تاکہ وہ وہاں بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان نہ کر سکیں۔ نمبر 3، وہ قلعہ بندی اور مضبوط مراکز کے تصور کے ممکنات کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ یہ سمجھ نہ سکے کہ اگر دشمن ہمارے کسی قلعے کو فتح کر کے آگے بڑھنے لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ہمارے دفاعی قلعوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ مقامی آبادی کی ناراضی کو فروغ کرنے کے تصور پر بھی عمل نہ کر سکے۔ چنانچہ 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ ہوا اور ڈھاکہ میں ہمارے کئی فوجی قلعے اور مضبوط مراکز موجود تھے۔ نمبر 4، وہ ڈھاکہ کے دفاع کا کوئی منصوبہ تشکیل نہ دے سکے۔ نمبر 5، وہ بحران میں قائدانہ کردار ادا کرنے سے قاصر رہے، اس عسکری حکمت عملی پر عمل نہ کرا سکے کہ جب تک کسی مقام پر ہمارے 70% فوجی شہید یا زخمی نہ ہو جائیں ہمیں اپنے مقام پر جمے رہنا چاہیے اور انقلاب پر آمادہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں جنرل نیازی پر ایک الزام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے شعوری طور پر کسی جواز کے بغیر جی ایچ کیو کو امید شکن رپورٹیں بھیجی۔ ان رپورٹوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جی ایچ کیو سے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی اجازت حاصل کی جائے۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق سقوط ڈھاکہ 16 دسمبر 1971 کو ہوا، مگر جنرل نیازی 6 یا 7 دسمبر تک جنگ لڑنے کی خواہش کو ترک کر چکے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں پر اثر انداز ہونے اور انہیں متحرک کرنے میں ناکام تھے۔
नंबर 7, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में जनरल नियाजी पर फर्द जुर्म आयद करते हुए ये भी कहा गया कि उन्होंने भारत के कमांडर इन चीफ से जंग बंदी पर गुफ्तगू करने के बावजूद नहायत शर्मनाक तरीके से भारत के आगे हथियार डाल दिए। न सिर्फ ये बल्कि इस बात पर भी आमादगी जाहिर कर दी कि वो भारत और मुक्ति बाहिनी की मुश्तरका कमांड के सामने हथियार डालेंगे। उन्होंने ये गजब भी किया कि वो भारतीय जनरल रूडो के इस्तकबाल के लिए खुद हवाई अड्डे पर पहुंचे, इसे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और भारत के मुतालबे पर हथियार डालने की तकरीब को अवामी बनाने पर तैयार हो गए। नंबर 8, जनरल नियाजी पर हमूद रहमान कमीशन के रूबरू ये इल्ज़ाम भी लगा कि उन्होंने भारत में जंगी कैदी की हैसियत से फौज के आला एहलकारों को धमकी और लालच के जरिए इस बात पर आमादा करने की कोशिश की कि वो सकूत ढाका से मुतल्लक हक़ाइक़ को मसख करने में इनकी मदद करें। हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट में सिर्फ जनरल नियाजी पर गुफ्तगू करके नहीं रह जाती, बल्कि वो कई आला फौजी एहलकारों को कटहरे में ला खड़ा करती है। मेजर जनरल रहीम फौज के एक आला एहलकार थे। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट ने इन पर 3 बड़े इल्ज़ाम लगाए। पहला इल्ज़ाम ये लगाया गया कि उन्होंने जंग के दौरान अपनी डिवीज़न को छोड़ दिया और अपने फौजियों का अपना मुतबादल भी मुहैया न किया, चुनांचे फौजी इस्लाम में इनका डिवीज़न डिसइंटीग्रेट हो गया। चुनांचे हमूद रहमान कमीशन ने कहा कि देखने की ज़रूरत है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या यह बुज़दिली का शाखसाना था या फ़र्ज या गफलत थी, शाखसाना था या फ़र्ज से गफलत थी। नंबर 2, जनरल रहीम पर दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो अपना डिवीज़न छोड़कर फरार हुए, तो इसकी वजह यह थी कि इन्हें मुक्ति बाहिनी का खौफ लाहक था और वो अपनी जान बचाना चाहते थे। इनकी बुज़दिली से पाक बहरिया के 14 और ख़ुद उनके हेड क्वार्टर के 4 फौजी शहीद हो गए और कई ज़ख्मी हुए। नंबर 3, इन पर तीसरा इल्ज़ाम ये लगा कि वो खुद तो भागे, अपने हथियार अपने पीछे छोड़ गए, चुनांचे डिवीज़न का मुवासलाती निज़ाम तबाह हो गया और डिवीज़न के आम फौजी हालात के राह मुकरम पर आ गए। हमूद रहमान कमीशन ने ब्रिगेडियर GM बाकर सदीकी के मामलात को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इन पर 7 इल्ज़ाम आयद किए। इन पर पहला इल्ज़ाम यह है कि ईस्टर्न कमांड का चीफ ऑफ स्टाफ होने के बावजूद उन्होंने ईस्टर्न कमांड को मुनासिब पेशा वराना मशवरे ना दिए। नंबर 2, इन पर दूसरा इल्ज़ाम यह है कि ईस्टर्न कमांड के साथ मिलकर वो भी GHQ को कोई किसी जवाब के बगैर मायूसी से लबरेज पैगाम इरसाल करते रहे। इसका मकसद भी यही था कि GHQ इन्हें हथियार डालने की इजाज़त दे दे। नंबर 3, इन पर एक इल्ज़ाम यह भी है कि वो जंग की मनसूबाबंदी करने और फौज के दीगर शोबों के कमांडर्स से सलाह मशवरा करने से गुरेज करते रहे। इसका नतीजा ये निकला कि ईस्टर्न कमांड को बर वक्त मशवरे न मिल सके। नंबर 4, वो ईस्टर्न कमांड को भारतीय जहरीत के हवाले से मुनासिब मशवरे देने में नाकाम रहे, हालांकि GHQ इन्हें इस हवाले से ब्रीफिंग दे चुका था। नंबर 5, उन्होंने जंग के दौरान बिल्कुल अचानक कमांड तब्दील की। उन्होंने अपनी मातहत फॉर्मेशंस को इन कमांडरों के अलियुर्रग़म मशवरे दिए, जिससे फौजियों के जहन में अबहाम पैदा हुआ। नंबर 6, सकूत ढाका के बाद उन्होंने सिग्नल्स के कमांडर को बैन शोबा जाती ट्रांसमीटर चालू रखने की हदायत की। इसका मकसद GHQ से बहादुरी की सनद हासिल करना था। नंबर 7, इन पर एक बहुत ही संगीन इल्ज़ाम यह था कि जंगी कैदी की हैसियत से उन्होंने भारतीयों के साथ गैर ज़रूरी दोस्तियाँ गांठी, यहाँ तक कि भारतीयों ने इन्हें कलकत्ता में शॉपिंग की इजाज़त दे दी। ये सहूलत किसी और को मुहैया नहीं थी। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में ब्रिगेडियर मोहम्मद बाकर सदीकी का भी जिक्र है। इन पर लगाए गए 4 इल्ज़ामात में से 2 इल्ज़ामात बहुत संगीन थे। नंबर 1, इन पर एक इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने गरीबपुर में जवाबी हमला करते हुए दुश्मन के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल न की और न ही उन्होंने खुद अपने ब्रिगेड कमान की। इसके नतीजे में बड़ा जानी नुकसान हुआ। हमारे 7 टैंक तबाह हो गए और जैसूर का दिफा खतरे में पड़ गया। नंबर 2, इन्हें जब मालूम हुआ कि दुश्मन के टैंकों ने जैसूर में हमारा दिफाई हिसार तोड़ दिया है, तो वो इस बात की तस्दीक किए बगैर नहायत शर्मनाक तरीका से जैसूर का किला छोड़कर रवाना हो गया और उन्होंने दुश्मन का मुकाबला न किया। ये सानहा
6 दिसंबर 1971 को पेश आया। ब्रिगेडियर मोहम्मद बाकर सिद्दीकी की इन हरकतों की वजह से जैसूर के किले में मौजूद तमाम हथियार और गोला बारूद सही हालत में दुश्मन के हाथ लग गया। चूंकि ब्रिगेडियर साहब किला छोड़ कर जा चुके थे, इसलिए इनके यूनिट ने अज खुद दुश्मन का मुकाबला करने की कोशिश की। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में ब्रिगेडियर मोहम्मद इस्लाह नियाजी के कारनामों पर भी रोशनी डाली गई है। मोहम्मद इस्लाह नियाजी पर लगाए गए 6 में से 3 इल्जामात संगीन हैं। इन पर पहला इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने शऊरी तौर पर अपने फौजियों को एक अस्करी किले से दूसरे अस्करी किले तक ले जाने में संगीन गलती की, जिसकी वजह से हमारे 400 फौजियों को दुश्मन के सामने हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। इन पर दूसरा इल्ज़ाम यह है कि वो लश्कर के अस्करी किले में 124 जख्मियों और बीमारों को छोड़कर फरार हो गए। तीसरे इल्ज़ाम में कहा गया है कि लश्कर का अस्करी किला छोड़ते हुए उन्होंने जानबूझकर सारा अस्करी साजो सामान भी वहीं रहने दिया। ये सामान दुश्मन के हाथ लग गया। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में ब्रिगेडियर S.A. अंसारी का जिक्र खैर भी मौजूद है। उन्होंने 14 नवंबर 1971 को 23वें ब्रिगेड की कमांड संभाली। इन्हें 2 अजला के दिफा पर मामूर किया गया था, मगर वो इब्तदाई ही से शिकस्त खुर्दगी में मुब्तला नजर आए। इनकी शिकस्त खुर्दगी की वजह से 4 इलाके दुश्मन के हाथ लग गए। उन्होंने दुश्मन के मुकाबले की कोशिश ही न की, चुनांचे इन्हें इनकी जिम्मेदारी से सुबकदोश कर दिया गया। और हमूदुर रहमान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये साहब फौज में रहने के काबिल ही नहीं। इन तमाम वाक़यात बल्कि सानहात के तनाज़र में हमूदुर रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मशरक़ी पाकिस्तान में तैनात फौज के तमाम आला अफसर इज्तिमाई तौर पर पाक फौज की शिकस्त का सबब हैं। इस मरहले में आला कमान की फर्मा बरदारी का मसला सामने आया। डिसिप्लिन की पाबंदी की वजह से फौजी एहलकार अपने हुकाम के बज़ाहिर गलत मगर अहम फैसलों की पाबंदी करते गए, यहाँ तक कि उन्होंने हथियार डालने के फैसले की भी पाबंदी की। हालांकि फौजियों की अक्सरियत मुल्क के दिफा और पाकिस्तान की अजमत के लिए जान निशावर करने के लिए तैयार थी। आप ये न समझिएगा कि पाक फौज के आला एहलकारों में से कोई भी हमूदुर रहमान कमीशन को दाद के काबिल नजर न आया। हमूदुर रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मेजर जनरल फरमान अली की बहुत तारीफ की है। इन पर शेख मुजीबर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को सबज से लाल करने का ऐलान किया था, मगर कमीशन ने इस इल्ज़ाम की शहादत की रोशनी में बेबुनियाद करार दिया। इस इल्ज़ाम को कमीशन ने इन्हें ज़हीन, नेक नीयत और मुखलिस अफसर बावर कराया। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जनरल फरमान अली को किसी भी मौका पर ना इखलाकी असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया और ना इन्हें किसी गैर इंसानी काम में मुलव्वस देखा गया। कमीशन ने रिपोर्ट में ये लिखना भी ज़रूरी समझा कि जनरल फरमान अली इस फौजी ग्रोह का हिस्सा नहीं थे जो जनरल याह्या खान को घेरे बैठा था और जनरल याह्या की हमायत कर रहा था। ये आखिरी बात मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और सकूत ढाका के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है, इसलिए कि सदीक सालक मरहूम ने अपनी तसनीफ़ में ढाका डूबते देखा में साफ लिखा कि मशरक़ी पाकिस्तान में हालात ख़राब हुए तो जनरल याह्या को मशरक़ी पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत की जानब से बार बार मशरक़ी पाकिस्तान के दौरे की दावत दी गई, मगर जनरल याह्या खान ने कहा कि मेरे साथी मुझे मशरक़ी पाकिस्तान आने नहीं दे रहे। आखिर ये कौन लोग थे जो चाहते थे कि मशरक़ी पाकिस्तान में लगी हुई आग बुझने न पाए और बिलाखिर पाकिस्तान की वहदत को जलाकर खाक कस्तर कर दे। खुदा का शुक्र है जनरल राव फरमान अली उन लोगों में से ना थे। चुनांचे हमें यकीन है कि पाकिस्तान की कौमी तारीख जनरल राव फरमान अली को हमेशा इज्जत से याद रखेगी। रिपोर्ट में साना मशरक़ी पाकिस्तान के सियासी पस मंज़र पर भी कलाम किया गया है। रिपोर्ट में लिखा है, जनरल याह्या खान ने 25 मार्च 1969 को दूसरा मार्शल नाफज किया और मुल्क पर अपनी गिरफ्त कायम की, तो इसकी वजह यह नहीं थी कि वो मामूलात को बहाल करना और मुल्क में अशर नौ जमहूरियत को मुतारफ़ कराना चाहते थे, बल्कि इसकी वजह यह थी कि वो शख्सी इक़्तिदार के ताल्लुक़ थे। जिन लोगों ने इस काम में उनकी मदद की थी वो जनरल याह्या के
مطمع نظر سے پوری طرح آگاہ تھے۔ جنرل یحییٰ نے حالات کی خرابی کے دوران ایک جانب شیخ مجیب الرحمان اور دوسری جانب ذوالفقار علی بھٹو سے مذاکرات کیے، اگرچہ انہوں نے کبھی ان سیاسی مذاکرات کو ناکام قرار نہیں دیا۔ اس کے باوجود جب وہ 25 مارچ 1971 کی شام ڈھاکہ سے روانہ ہوئے تو اپنے پیچھے یہ ہدایت چھوڑ گئے کہ ان کے کراچی پہنچتے ہی فوجی ایکشن شروع کر دیا جائے۔ کمیشن نے فوج کے جتنے سینئر کمانڈر اور اعلیٰ سول اہلکاروں کو اپنے روبرو طلب کیا۔ ان میں سے سب نے یہی کہا کہ فوجی آپریشن سیاسی تصفیہ کا متبادل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے بقول فوجی آپریشن کے چند ہفتے بعد حالات اتنے سازگار ہو گئے تھے کہ سیاسی تصفیہ کی طرف پیش قدمی کی جا سکتی تھی۔ ان کے مطابق اس کام کے لیے مئی 1971 سے ستمبر 1971 کا درمیانی عرصہ بہترین تھا، اس لیے کہ اس عرصے میں صورتحال معمول پر آ گئی تھی، حکومت کی ریٹ بھی بحال ہو گئی تھی، کم از کم شہری علاقوں کا یہی حال تھا، مگر اس کے باوجود مشرقی پاکستان کے منتخب نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کی کوئی کوشش نہ کی گئی۔ اس کے برعکس فریب کارانہ اقدامات کیے گئے۔ فوجی آپریشن کے دوران طاقت کے وسیع پیمانے پر استعمال اور پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کے رویے نے اہل مشرقی پاکستان میں بیگانگی پیدا کر دی تھی۔ مارشل لا ایڈمنسٹریشن کی بنگلہ دیش بھیجو حکمت عملی نے حالات کو مزید خراب کیا۔ اس حکمت عملی کے تحت مشرقی پاکستان کے لوگوں کو اچانک غائب کر دیا جاتا۔ بہرحال اصل بات یہ کہ جنرل یحییٰ نے صورتحال میں بھی سیاسی تصفیہ کی ضرورت محسوس نہ کی۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، مگر یہ اعلان غیر مؤثر ثابت ہوا اور مشرقی پاکستان کے جو منتخب نمائندے بھارت فرار ہو گئے تھے، ان کی بڑی تعداد نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیمتی وقت ضائع ہو گیا، مگر بھارت نے وقت ضائع نہ کیا اور اس نے مکتی باہنی کے تربیتی پروگرام کو آگے بڑھایا اور مشرقی پاکستان میں گوریلا جنگ شروع ہو گئی۔ اس منظرنامے میں جنرل یحییٰ نے عوامی لیگ کے نااہل قرار پانے والے نمائندوں کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا، مگر یہ انتخابات فضول مشق ثابت ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ انتخابات مارشل لا ایڈمنسٹریشن نے کرائے تھے، یہاں تک کہ ضمنی انتخابات میں شرکت کرنے والے نمائندوں کو بھی فوج کے ایک میجر جنرل نے منتخب کیا تھا، چنانچہ ضمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والوں کی کوئی ساکھ نہیں تھی اور وہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کی ترجمانی کے قابل نہیں تھے۔ جنرل یحییٰ خان کے اس طرز عمل نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اس خیال کو تقویت بخشی کہ جرنیل اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں۔ عوامی لیگ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جنرل یحییٰ کا انکار اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہو گیا کہ عوامی لیگ کے دو بڑے رہنما یعنی شیخ مجیب الرحمان اور ڈاکٹر کمال حسین مغربی پاکستان کی قید میں تھے اور تمام دوست ممالک بھارت کے ممکنہ حملے کے تناظر میں جنرل یحییٰ کو سیاسی تصفیے کو گلے لگانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ پاکستان میں اس خیال کو عام کیا گیا کہ ملک بھٹو، یحییٰ، شیخ مجیب اور بھارت نے توڑا، لیکن تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ قیام پاکستان کے 23 سال بعد 1970 میں پہلی بار بالغ حق رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات ہوئے، مگر اکثریتی جماعت کو اقتدار منتقل نہ کیا گیا۔ اقتدار منتقل کر دیا جاتا تو نہ فوجی آپریشن ہوتا، نہ بھارت مکتی باہنی بناتا، نہ مشرقی پاکستان پر حملہ کرتا۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے، بلکہ اس کا اصرار ہے کہ فوجی آپریشن کے چند ہفتے بعد حالات اتنے بہتر ہو گئے تھے کہ مسئلے کا سیاسی حل تلاش کیا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دوست بھی پاکستان کو سیاسی مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، مگر جنرل یحییٰ نے کسی کی نہ سنی۔ لیکن جنرل یحییٰ اس حوالے سے تنہا نہ تھے، ان کے ساتھ ایک پورا گروہ موجود تھا۔ میجر صدیق صالح کے بقول جنرل یحییٰ خان کہتے تھے کہ میرے پاس موجود لوگ مجھے مشرقی پاکستان نہیں آنے دے رہے۔ کمیشن رپورٹ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ جن اعلیٰ فوجی اور سول اہلکاروں نے جنرل یحییٰ کے مارشل لا کی حمایت نہیں کی، انہیں معلوم تھا کہ جنرل یحییٰ کے مارشل لا کی حمایت کی، انہیں معلوم تھا کہ جنرل یحییٰ کی دلچسپی ملک میں نہیں، شخصی اقتدار میں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جنرل یحییٰ کے آس پاس موجود لوگ بھی شخصی یا گروہی
مفادات کے لیے کام کر رہے تھے۔ چنانچہ سکوت ڈھاکہ کا ملبہ صرف چند افراد پر ڈالنا جہالت بھی ہے اور ملک و قوم سے بددیانتی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ نے سارا مشرقی پاکستان کی ذمہ داری اجتماعی فوجی قیادت پر ڈالی ہے۔ اس سلسلے میں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا وہ حصہ بھی اہم ہے جہاں بین الاقوامی صورتحال اور معاملے کے سیاسی پہلو کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کہتی ہے یہ 1947 سے ظاہر تھا کہ بھارت مشرقی پاکستان میں پیدا ہونے والے کسی بھی بحران سے فائدہ اٹھائے گا۔ مشرقی پاکستان میں فوجی ایکشن شروع ہوا تو بڑے پیمانے پر لوگوں نے مشرقی پاکستان سے بھارت نقل مکانی کی۔ بھارت نے اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھایا۔ بھارت کا پراپیگنڈا اتنا زوردار تھا کہ پاکستان کی فوجی حکومت نے مشرقی پاکستان میں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جو کچھ بھی کیا اس سے بین الاقوامی برادری ذرا بھی متاثر نہ ہوئی۔ صورتحال کو اگست 1971 میں بھارت اور سوویت یونین کے درمیان طے پانے والے باہمی تعاون کے سمجھوتے نے اور بھی خراب کر دیا۔ اس معاہدے کے بعد پاکستان کے دوست ممالک مثلاً ایران، چین اور امریکہ نے پاکستان کو آگاہ کر دیا تھا کہ اگر بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہ پاکستان کی کوئی عملی یا فزیکل مدد نہ کر سکیں گے، مگر جنرل یحییٰ خان نے اس بین الاقوامی صورتحال پر بھی توجہ نہ دی۔ جنرل یحییٰ کی حکمت عملی کا یہ پہلو بھی ناقابل فہم ہے کہ وہ مشرقی پاکستان پر بھارتی حملے کو سلامتی کونسل میں اٹھانے پر کیوں آمادہ نہ ہوئے۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ اگر مشرقی پاکستان میں صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ہتھیار ڈالنا ناگزیر ہو گیا تھا تو جنرل یحییٰ خان 21 ستمبر 1971 کو سلامتی کونسل میں سوویت یونین کی قرارداد کو کیوں قبول نہ کیا۔ اس صورتحال میں جنرل ضیاء فرمان علی نے اقوام متحدہ کے نمائندے پال ہینری سے ملاقات کی اور مشرقی پاکستان میں مسئلے کے سیاسی حل کے حوالے سے بعض سفارشات ان کے حوالے کی۔ ان سفارشات کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تک پہنچانا تھا۔ اس صورتحال میں اگر جنرل یحییٰ ایسٹرن کمانڈ کو حکم دیتے کہ وہ کچھ عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کرے اور 16 دسمبر کے بعد بھی مزاحمت کرتی رہے تو ممکن تھا سلامتی کونسل میں جنگ بندی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو جاتی۔ ہم بچپن میں پڑھ تھک گئے کہ مشرقی پاکستان پر بھارت نے حملہ کیا تو کسی نے ہمارا ساتھ نہ دیا، یہاں تک کہ امریکہ نے وعدے کے باوجود 7واں بحری بیڑا پاکستان روانہ نہ کیا۔ مگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بتا رہی کہ سوویت یونین کے ساتھ بھارت کے معاہدے کے بعد امریکہ ہی نہیں بلکہ چین اور ایران نے بھی جنرل یحییٰ خان کو بتا دیا تھا کہ بھارت کے حملے کی صورت میں وہ ہماری کوئی مدد نہ کر سکیں گے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں سانحے کے کئی مزید اہم فوجی پہلو زیر بحث آ رہے ہیں۔ ان پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے رپورٹ کہتی ہے 1971 کے سانحہ میں مرکزی کردار بری فوج کا ہے۔ فوجی ہائی کمانڈ نہ صرف یہ کہ سوویت یونین اور بھارت کے معاہدے کی اہمیت کو نہ سمجھ سکی بلکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان عسکری طاقت کے بڑھتے ہوئے فرق کو بھی نظر انداز کرتی رہی۔ پاکستان کا روایتی دفاعی تصور یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کیا جائے گا، مگر جنرل نیازی نے کمیشن کے روبرو کہا کہ اگر ہم جنگ میں مغربی فرنٹ نہ کھولتے تو مشرقی پاکستان میں مکمل جنگ بندی نہ ہوتی۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مغربی پاکستان کی سرحد پر بھارت کے ساتھ جنگ کے آغاز میں تاخیر کی اور مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان کے فلسفے پر عمل نہ کیا۔ جنرل نیازی کے حوالے سے ایک تنازع یہ بھی ہے کہ وہ مشرقی پاکستان میں کور کمانڈر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے یا جنگی تھیٹر کے کمانڈر کی حیثیت سے۔ اگرچہ جنرل نیازی کو جنگی تھیٹر کے کمانڈر کی حیثیت سے تعینات نہیں کیا گیا تھا مگر بہرحال وہ تھے جنگی تھیٹر کے کمانڈر ہی۔ جنرل ہیڈ کوارٹر بھی ان کے بارے میں یہی رائے رکھتا تھا، چنانچہ ان کے ہتھیار ڈالنے کے فیصلے کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جنرل نیازی نے ہتھیار ڈالنے کے بعد یہ کہا کہ GHQ نے مشرقی پاکستان کی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ان سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں مزید 8 بٹالین فراہم کی جائیں گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ شہادتوں سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی کہ GHQ نے ان سے مزید کمک کے بارے میں کوئی ٹھوس وعدہ کیا تھا۔ GHQ ان سے کہتا رہا کہ اب مشرقی پاکستان میں زمین اہم نہیں رہی، چنانچہ ایسٹرن کمانڈ اب وقت کے تناظر میں جنگ لڑنا چاہیے۔ ایسٹرن کمانڈ کو اب وقت کے تناظر میں جنگ لڑنا چاہیے اور صرف تصویراتی اہمیت کی سرزمین کے دفاع کی فکر کرنی چاہیے۔ رپورٹ میں سرنڈر کے عنوان کے تحت بھی تجزیہ مہیا کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں لکھا ہے کمیشن شہادتوں کے تجزیے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جنرل نیازی کو ڈالنے یا سرنڈر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔
مگر ایسٹرن کمانڈ کی جانب سے صورتحال کی جو تصویر کشی کی جا رہی تھی، اس کے پیش نظر جنرل نیازی کو اعلیٰ حکام نے ہدایت کی تھی کہ اگر ان کے اس تجزیے اور فیصلے کے تحت ہتھیار ڈالنا ضروری ہو جائے تو ڈال دیں۔ جنرل نیازی کو اگر یہ گمان ہوتا کہ وہ ڈھاکہ کا دفاع کر سکتے ہیں، وہ ہتھیار ڈالنے کے حکم کو ماننے سے انکار کر سکتے تھے۔ ان کے اپنے اندازے کے مطابق ان کے پاس ڈھاکہ کے دفاع کے لیے 26,400 فوجی تھے، چنانچہ وہ 2 ہفتے تک ڈھاکہ کا دفاع کر سکتے تھے، کیونکہ دشمن کو اپنی نفری کا آس پاس جمع کرنے کے لیے 1 ہفتہ درکار تھا اور دوسرا ہفتہ ڈھاکہ کے گرد موجود عسکری قلعے کو فتح کرنے میں صرف کر سکتا تھا۔ اگر جنرل نیازی ایسا کرتے اور مارے جاتے تو وہ تاریخ میں نام بنا جاتے اور آنے والی نسلیں انہیں شجاع شخص اور ایک شہید کی حیثیت سے یاد رکھتی۔ مگر حالات سے ظاہر ہے کہ وہ 7 دسمبر 1971 کے بعد جنگ لڑنے کی خواہش یا ویل ٹو فائٹ سے محروم ہو چکے تھے۔ بلا شبہ مشرقی پاکستان میں ناکامیوں کی ذمہ دار ایسٹرن کمانڈ تھی، مگر GHQ بھی اس کی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتا۔ جنگ کے منصوبے کی منظوری اسی نے دی تھی اور وہی ایسٹرن کمانڈ کی غلطیوں کی اصلاح کا ذمہ دار تھا۔ ہتھیار ڈالنے کے عمل تک ملک کے دونوں بازوؤں کے مابین مواصلات کا نظام پوری طرح کام کر رہا تھا۔ GHQ کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایسٹرن کمانڈ کی رہنمائی بھی کرے اور اس پر اثر انداز بھی ہو۔ ایسا کرنا اس لیے ناگزیر ہو گیا تھا کہ ایسٹرن کمانڈ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی تھی، مگر GHQ بھی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو گیا۔ کمانڈر ان چیف صورتحال سے لا تعلق رہے۔ حمود الرحمان کمیشن صرف حالات واقعات کا تجزیہ کر کے نہیں رہ گیا، بلکہ اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ چلنے چاہیے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے اس حوالے سے کہا، وہ بھی الفاظ ملاحظہ کیجیے: جنرل یحییٰ خان، جنرل عبدالحمید خان، جنرل پیرزادہ، جنرل گل حسن، میجر جنرل عمر اور میجر جنرل مٹھا پر اس الزام کے تحت کھلے عام پبلکلی مقدمہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل ایوب سے اقتدار چھینا۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے 1970 کے انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں پر دھمکیوں، ترغیب اور رشوت کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اس کا مقصد ایک جانب 1970 کے انتخابات میں خاص قسم کے نتائج حاصل کرنا تھا، دوسری جانب اس کا مقصد یہ تھا کہ انتخابات کے بعد کچھ سیاسی جماعتوں اور منتخب نمائندوں کو 3 مارچ 1971 کو ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے روکا جائے۔ مزید برآں انہوں نے باہمی اتفاق رائے سے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی جو سول نافرمانی کی تحریک، عوامی لیگ کی مسلح بغاوت، بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور بالآخر پاکستان کے ٹوٹ جانے پر منتج ہو۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے ایک معروف بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے خواہش مندوں سے کہا کہ اگر تم اجلاس میں شرکت ہوئے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ بلا شبہ بھٹو کا یہ بیان تاریخ کا حصہ ہے، مگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مذکورہ بالا اقتباس سے ثابت ہو رہا ہے کہ بھٹو نے جو کچھ کہا 6 کے ٹولے کے کہنے پر کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھٹو صاحب ملک توڑنے کے الزام سے بری ہو گئے، مگر اتنی بات عیاں ہو گئی کہ ادھر تم ادھر ہم کی پشت پر منہ بھٹو ہی کا تھا مگر زبان کسی اور کی تھی۔ ہماری قومی زندگی میں آئے دن اس بات کا ذکر ہوتا رہتا ہے کہ 1971 کے انتخابات آزادانہ بھی تھے اور منصفانہ بھی، مگر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ظاہر کر رہی ہے کہ ہر الیکشن کی طرح 1970 کے انتخابات بھی مینیجڈ تھے اور انتخابات کا جو نتیجہ نکلا 6 کا ٹولہ وہی نتیجہ نکالنا چاہتا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہہ رہی ہے کہ مشرقی پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی وہ خود بخود پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ پیدا کی گئی تھی۔ اس سے ہمیں 1990 کی دہائی کی ایک بار پھر یاد آ گئی۔ ہمیں یاد ہے کہ ملک کے معروف قانون دان SM ظفر نے غالباً لاہور میں کسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، شیخ مجیب الرحمان کے بدنام زمانہ 6 نکات الطاف گوہر کی تخلیق تھے۔ الطاف گوہر اس وقت زندہ تھے اور روزنامہ نوائے وقت میں کالم لکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کالم میں SM ظفر کے انکشاف کی تردید کی۔ اس کے جواب میں SM ظفر نے جو بیان دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ پاکی داماں کی حقائق کو زیادہ نہ بڑھائیں ورنہ میرے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کی شاہدیں موجود ہیں۔
یہ تینوں چیزیں یعنی ایس ایم ظفر کا انکشاف، الطاف گوہر کی تردید اور ایس ایم ظفر کا بیان روزنامہ نوائے وقت کی فائلوں میں موجود ہیں۔ الطاف گوہر تو مر گئے، خدا کا شکر ہے ایس ایم ظفر حیات ہیں۔ کیا پاکستان سے محبت کرنے والا کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ایس ایم ظفر سے ملے اور پوچھے کہ 6 نکات الطاف گوہر نے کب اور کس کے کہنے پر تخلیق کر کے شیخ مجیب کو دیے؟ آخر کب تک پاکستان کے 2 لخت ہونے کی داستان جھوٹ، مکر، فریب اور پراپیگنڈا کی دھن میں کھوئی رہے گی، اور قوم کو کب معلوم ہو سکے گا پاکستان کو اصل میں کس نے توڑا؟ اتفاق سے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے شائع شدہ حصوں سے اس سوال کا واضح جواب مہیا ہو رہا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جن جرنیلوں نے ملک و قوم کو بے توقیر کیا ان پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ اس سلسلے میں 6 جرنیلوں کے نام آ گیا، مزید کرداروں سے ملیے۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق فرسٹ کور نمبر 1 کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد خان پر فرائض سے مجرمانہ غفلت کا مقدمہ چلنا چاہیے تھا، اس لیے کہ انہوں نے شکرگڑھ تحصیل اور ضلع سیالکوٹ میں اتنی بری کارکردگی دکھائی کہ علاقے کے 500 گاؤں دشمن کے قبضے میں چلے گئے۔ اس نتیجے میں جنوب میں فوج کا حملہ خطرات سے دوچار ہو گیا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق میجر جنرل عباس زاہد بھی فرائض سے مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہوئے، ان پر بھی مجرمانہ غفلت کا مقدمہ چلنا چاہیے، کیونکہ ان کی غفلت اور نااہلی سے ضلع سیالکوٹ کے علاقے پھلکیم میں 98 گاؤں دشمن کے ہاتھ لگ گئے۔ اس سے مرالہ ہیڈ ورک بھی خطرے میں پڑ گیا، کیونکہ بھارتی افواج اس سے صرف 1500 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ انہوں نے جی ایچ کیو کو بھی پھلکیم کی صورتحال سے بے خبر رکھا۔ میجر جنرل بی ایم مصطفیٰ بھی مقدمے کے مستحق تھے، کیونکہ وہ راجستھان سیکٹر میں بھارت کی ایک پوزیشن پر قبضہ میں ناکام رہے۔ جنرل نیازی کا 15 الزامات کے تحت کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ میجر جنرل محمد جمشید پر بھی فرائض سے غفلت برتنے کا مقدمہ چلنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالے جب وہ دشمن کے ساتھ پنجہ آزمائی کر سکتے تھے۔ میجر جنرل رحیم 5 الزامات کے تحت مقدمے کے مستوجب ٹھہرے، وہ مختلف جانبانی کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بریگیڈیئر محمد اسلم نیازی 6 الزامات کے تحت ملزم قرار پائے۔ حمود الرحمان کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کچھ انکوائریوں کی بھی تجویز دی۔ ان میں سے ایک انکوائری مشرقی پاکستان میں موجود نیشنل بینک سے 1 کروڑ 35 لاکھ روپے کی چوری تھی۔ اس سلسلے میں جن لوگوں کے خلاف انکوائری ہونی تھی ان میں بریگیڈیئر جہانزیب ارباب جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، لیفٹیننٹ کرنل مظفر علی زاہد، لیفٹیننٹ کرنل بشارت احمد، لیفٹیننٹ کرنل محمد تاج، لیفٹیننٹ کرنل محمد طفیل اور میجر مدد شاہ شامل تھے۔ ایک انکوائری بریگیڈیئر حیات اللہ کے خلاف بھی ہونی تھی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے مغربی پاکستان کے محاذ پر 11 اور 12 دسمبر 1971 کی رات کچھ خواتین کو اس وقت اپنے بنکر میں بلایا جب بھارتی گولے ہمارے فوجیوں پر گر رہے تھے۔ انکوائری کا تعلق پاک بحریہ کے کمانڈر گل سررین سے تھا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ جنگ کے دوران محاذ سے ایک فرانسیسی جہاز کے ذریعے سنگاپور جا پہنچے، حالانکہ وہ پی ایس تیمور پر تعینات تھے اور انہیں کہیں بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے کسی جرنیل پر مقدمہ چلا، نہ کسی کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی۔ جنرل یحییٰ اور جنرل نیازی مرے تو انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کا بھی یہاں ذکر ضروری ہے۔ حمود الرحمان کمیشن نے ایک سفارش یہ کی تھی کہ تمام فوجی اہلکار اور اپنے اہل خانہ کے اثاثوں کے گوشوارے جمع کرائیں۔ اگر کسی مرحلے پر کسی افسر کے اثاثے اس کی جائز آمدنی سے زیادہ پائے جائیں تو ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ ایک سفارش یہ تھی کہ اخلاقی تصورات اور اقدار پر کسی قسم کی سودے بازی نہ کی جائے۔ ایک سفارش یہ تھی کہ فوجی اہلکاروں کی ترقی کے سلسلے میں ان کی اہلیت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقیات کو بھی معیار بنایا جائے۔ ایک سفارش میں کہا گیا کہ فوجی اہلکاروں کے نصاب میں مذہب، جمہوریت اور سیاسی اداروں کی تقریم کے تصورات کو جگہ دی جائے۔ مسلح افواج کی تمام تقریبات میں شراب پر پابندی لگا دی جائے۔ مسلح افواج میں جنسی بے راہ روی اور کرپشن کی مختلف صورتوں کا سدباب کیا جائے۔ بدقسمتی سے ان میں سے کسی ایک سفارش پر بھی عمل نہ ہو سکا۔ ضیاء الحق کے دور میں فوج کے اندر شراب پر پابندی لگی، مگر جنرل درانی نے اپنی کتاب اسپائی کرونیکلز میں لکھا کہ آج بھی فوج میں شراب چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 1-2 واقعات کا ذکر کیا ہے۔ لوگ حیرت اور معصومیت سے پوچھتے ہیں، پاکستان کیسے ٹوٹا؟ آپ کو
مضمون پڑھ کر کے کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کیسے ٹوٹا. جو پاکستان بچ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.